ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین، کیا کہنے آپ حضرات کے نصیب، آپ حضرات کے مقدر کہ وہ دن اور وہ راتیں مسلسل ہیں۔ کمال ہے کہ آپ ان رحمتوں کو سمیٹنے کے ذریعوں سے واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، کہاں قبول ہوتی ہیں، کس کے ذکر میں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ چل چکا ہے روزے رکھے جانے آسان ہیں، قبول کیسے ہوتے ہیں۔ اے حضور علیہ سبحان اللہ، کیا کہنے نیمہ رمضان ہے، رمضان کا درمیانی حصہ، اور جشن ہے اس شہزادے کا کہ جس نے رسول اکرم کی پیشانی سے ابتر ہونے کا داغ مٹا دیا تھا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جہاں آپ کے تمام ائمہ جو ہیں وہ مخالفین کی ضد پہ رہے ہیں، اسی طرح امام حسن کے لیے بھی یہ علیحدہ بات ہے کہ تلواریں، تیر، نیزے یہ معصومین کے لیے دشمنان اسلام کی طرف سے رہے ہیں۔ امام حسن کے لیے اہل بیت کے دشمنوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ یہ کہ امام حسن کے خلاف تاریخ مرتب کی اور مورخین کو خریدا، خزانے دیے، لہذا تاریخیں جیسے بادشاہ کہتے رہے ویسے لکھی جاتی رہی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے کہ سچ بولنا چاہتے تھے یا سچ بولنا چاہتے ہوں گے، لیکن قبلہ سچ بولنے کی سزا زبان کاٹ دینا تھی، سچ لکھنے کی سزا ہاتھ کاٹ دینا۔ تو بھیا بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں، پیٹ سب کا لگا ہوتا ہے، تو کون اپنے سچ بول کے ہاتھ قلم کرواتا رہتا ہے؟ لہذا جیسا بادشاہوں نے چاہا ویسے لکھتے گئے۔ تو جس طرح حسین کے لیے تیر اور نیزے اختیار کیے گئے، اسی طرح امام حسن کے لیے قلم کو نیزہ بنایا گیا، اور جو تاریخ لکھی گئی امام حسن کی وہ ایک مسخ شدہ شخصیت سامنے لانے کے لیے، یعنی اعتراض کی ہے تاریخ نے
اعتراض کس بات پر کیے کہ امام حسن نے ایک صلح کی ہے تاریخ میں، یہ صلح معاویہ کے ساتھ کی ہے۔ اعتراض یہ کیا کہ کیوں کی ہے، آپ کے امام حسن نے صلح کیوں کی ہے، صلح کیوں کی ہے؟ امام حسین نے جنگ کی ہے یزید کے ساتھ، وہاں بھی اعتراض لگا ہے، جنگ کیوں کی حسین نے، کیا ضرورت تھی جانے کی، کیا ضرورت تھی لڑنے کی، کیا ضرورت تھی مر جانے کی، کیوں جنگ کی ہے؟ حسن نے صلح کی ہے، وہاں شور مچا ہوا ہے، صلح کیوں کی ہے، صلح کیوں کی ہے، صلح کیوں کی ہے؟ حسین نے جنگ کیوں کی ہے، وہاں شور مچا ہوا ہے، جنگ کیوں کی ہے، جنگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کتے کے بارے میں کچھ ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے یہ کتا وہ ہے جسے مارو تب بھی بھونکتا ہے، نہ مارو۔ حسن نے صلح کیوں کی ہے، صلح کیوں کی ہے، صلح۔ حسین نے جنگ کیوں، مارو تب بھی بھونکتا ہے۔ حضور علی ظاہری بات ہے کہ میری تقریر کا دورانیہ اس جشن میں بانیان کے لیے دعاؤں کے ساتھ، آپ سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ، وہی 35 منٹ 36-37 منٹ کا دورانیہ ہے، نہ میں کوئی خمسہ پڑھ رہا ہوں یہاں، نہ یہ اشرا ہے۔ تو سوانح حیات جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، وہ تو ظاہری بات ہے کہ پوری نہیں پڑھی جا سکے۔ میں آج کی تقریر میں امام حسن کی پاکیزہ سوانح حیات میں سے ایک گوشے کا انتخاب کرتا ہوں، اور آج اپنے سنی شیعہ سننے والوں کی خدمت میں اس بات کی وضاحت پیش کرتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی تھی، اور یہ تاریخ پہ جو پردے ہیں وہ آپ کے سامنے سے سرکاتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس امام حسن علیہ السلام پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، مجلسوں میں جو گفتگو ہے ہمارے ہاں چاند رات سے محرم کی اور آئندہ پھر محرم کی چاند رات تک فقط امام حسین کی مجلس ہوتی ہے، امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا سے بے حیائی اور بے غیرتی ختم ہو جائے تو ہر لمحہ حسین کا ذکر شروع کر دیجیے۔ تو دیگر ائمہ پر باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ جتنا وقت میرے حصے میں آیا ہے میں اپنے بانیان اور اپنے سننے والوں کی اجازت سے امام حسن کی صلح پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹانا چاہتا ہوں، لیکن اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ کا ذوق اسے گوارا کرتا ہے تو یہ پڑھ دیتا ہوں، ورنہ کسی دوسری طرف میں نکل جاتا ہوں۔ اور کیا بتائیے ذرا مل کر آپ کے، ٹھیک ہے جناب علی فرح صاحب، یہ موضوع صحیح ہے۔ آئیے حضور آج کی تقریر میں تاریخ کی ان گنجان وادیوں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صلح کیوں ہوئی ہے، وجہ کیا تھی صلح کرنے۔ حضور علی 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کے اس آخری اور انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہوئے جہاں آپ نے دشمنان اسلام قوتوں کو سرنگو کیا، ان کا سر کچل دیا، ان کے ارادوں پر خاک ڈال دی، اور ان کے بھیانک عزائم جو اسلام کے خلاف تھے ان سے اسلام کو محفوظ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام اسلام دشمنوں کے خلاف یہ طاقتور آخری مرحلے میں داخل تھے جنگ صفین میں، کہ وہیں پر ایک بہت بھیانک اور طاقتور سازش کے ساتھ مسجد کوفہ میں زہر آلود تلوار کے ساتھ مولا کائنات کو شہید کر دیا گیا۔ جب 40 ہجری میں مولا کائنات شہید ہوئے، آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جہاں امیر المومنین کامیابیوں کے انتہائی مرحلے میں داخل ہو گئے تھے، یعنی جہاں بالکل کامیابیاں آپ کے سامنے تھیں، لیکن اسلام دشمن قوتوں کی سازشیں کامیاب ہوئیں اور مسجد کوفہ میں بحالت سجدہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ 40 ہجری میں امیر المومنین کو نجف اشرف میں دفن کرنے کے بعد تمام مسلمانوں نے، تمام علی کے لشکر والوں نے امیر المومنین کی جگہ پر مولا کے بڑے بیٹے
سبت اکبر سرکار امام حسن کی بیعت کر لی۔ توجہ ہے بابو، تھوڑا سا مشکل ہے، صرف یہ پردے سرکیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ صلح کیا ہے اور کیوں ہوئی ہے۔ سب نے ذرا، یہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑا ٹھہرتے ہیں کہ بچے ہیں، قوم کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، اللہ ان سب کے آرزویں پوری کر، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کی گود میں پھول کھلائے۔ یہ لفظ آتا ہے بیعت، تو بچے ذرا ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، یہ ٹپیکل لفظ، تو وہ ذرا سا ایک آدھ وضاحت کہ بیعت ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یہ عہد کر لیا جاتا ہے کہ صاحب آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں اللہ کی طرف سے، ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں اس شرط پر کہ آپ کا حکم ہمارے لیے نبی کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، آپ کہیں گے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہیں صلح کریں تو صلح کریں گے، آپ کہیں جنگ کریں تو جنگ کریں گے، آپ کہیں مر جائیں تو مر جائیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پھر اس کو کہتے ہیں گلے میں بیعت ڈال لینا۔ ٹھیک ہے حضور عالی، اس بات سمجھ ہے؟ جیسے کہ دعائے عہد میں آپ 3 بار زانوں پر ہاتھ مار کر امام زمانہ سے تجدید بیعت کرتے ہیں۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے؟ معصوم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز کے بعد 40 دن روزانہ دعائے عہد پڑھ لے، امام زمانہ خود اس شخص سے ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ یہ دعائے عہد، اسے بیعت۔ علی کے بعد کس کی بیعت کر لی سب نے؟ کس نے بیعت کی امام حسن کی؟ مسلمانوں نے، امیر المومنین کے لشکر والوں نے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حسن سے پہلے حضرت علی کی بیعت کی تھی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ بیعت کا وہی سلسلہ ہے جو سقیفے سے شروع ہوا ہے۔ یہ سقیفے کی بیعت کا تسلسل ہے جو 5ویں منزل پر ہوا ہے۔ اب حسن اس انداز سے مسلمانوں کے، اور وہ جو خلافت سقیفے میں 11 ہجری میں قائم ہوئی تھی، اس خلافت کے اعتبار سے امام حسن 5ویں خلیفہ ہو گئے۔ کس کے؟ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ ہو گئے۔ یاد رکھیے گا آپ کے نہیں، ان کے جن کے چوتھے علی ہیں ان کے 5ویں حسن ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میرے محترم سامنے؟ اب سمجھیں اس بات کو ذرا اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے تاکہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے اٹھا کر آپ کو ان منزلوں میں لے جاؤں جہاں آپ اس صلح کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ کیا صلح ہے ذرا بہت مشکل، لیکن ذرا مولا امداد فرما دیں گے۔ آپ لوگ ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں میرے محترم؟ یہ منزل امام حسن نے بیعت جو مسلمانوں نے امام حسن کی خلیفہ بننے کے بعد اور مسند اقتدار پہ آنے کے بعد اپنے بابا اسی جگہ سے جنگ کو شروع کیا جہاں سے مولا چھوڑ گئے، اسی جگہ سے کہا، یعنی وہ ورک جو رکا تھا مسجد کوفہ میں مولا کی شہادت، وہیں سے امام حسن نے اس کام کو شروع کیا اور لشکر تیار کر لی۔ وہ لشکر تو آلریڈی تیار تھے ہی، یعنی اب یہ وہ منزل تھی 40 ہجری کی شب 19 جہاں حضرت علی کو بالکل سامنے کامیابی نظر، اور دیکھ لیا تھا کہ بس یہاں علی کامیاب ہے، اور وہیں سے وہ سازش کامیاب ہو گئی، ورنہ مولا تو سیدھے سے کامیاب۔ تو اب جناب امام حسن نے وہیں سے شروع کیا اور وہ لشکر جو مدائن کی طرف چل پڑے۔ اب وہ جو امیر شام ہے یعنی یزید کا باپ معاویہ، اس نے یہ دیکھا کہ پہلے میرا مقابلہ جو تھا وہ نفس پیغمبر سے تھا، اب میرا مقابلہ جو ہے فرزند پیغمبر سے۔ متوجہ رہیں گے میرے محترم صاحب، سماعت فرما رہے ہیں حضور، جہاں تک بیٹھے ہیں صحیح ہے، موضوع آپ کے ذوق کے مطابق ہے۔ لہٰذا اب اس نے ظاہری باتیں بنو امیہ ہے، اب اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بنو امیہ ہے تو بنو امیہ ہے، اب اس میں کوئی سن کے کہ آپ ناراض ہو گئے تو اس میں کیا ناراض، اور ان کی ظاہری باتیں تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ وہی مکار، لومڑی مزاج، مکر کی چالیں، سب ان کا طریقہ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ سامنے ہے سب کے، اب اس میں کیا گھبراہٹ کی بات۔ تو اس نے وہی چال چلی اور اس نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو لشکر تھا اس لشکر کو رشوتیں دینا شروع،
اور وہ رشوتیں آنے لگے۔ پھر سنیے میں نے کیا کہا، کس کے لشکر کو رشوتیں دی؟ ہاں، اور امام حسن کے پاس کس کا لشکر ہے؟ آپ جیے مولا کائنات کا لشکر ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہی لشکر ہے، وہ رشوتیں لینے لگ گیا۔ اچھا اب وہ سارا لشکر رشوت لے رہا ہے، ادھر سے رشوتیں آ رہی ہیں۔ اچھا آپ کو یہ کہے کہ صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن کا لشکر حسن کے خلاف رشوتیں لے رہا تھا، وہی لشکر جو علی کے ساتھ تھا، تو اس کا مطلب وہ تو پھر شیعہ تھے نا۔ جی حضور میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کو پہلا مانتا ہے چوتھا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو چوتھا مانتے ہیں ان کے عقائد وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ جاننا چاہیں تو جان سکتے۔ وہی انہوں نے خط لکھا معاویہ نے، کس کو؟ حسن کے لشکر کے سرداروں کو، جو سردار امام حسن کے ساتھ تھے ان کو خط۔ دیکھیے ایک سردار قبیلے کا آیا، اس کے ساتھ 2000 آدمی ہیں، ایک سردار حمایت میں قبیلے کا آیا آپ کے، اس کے ساتھ 4000 آدمی، کسی کے 5000 آدمی ہیں، کسی کے بعد 2000 آدمی، وہ قبائل کے سردار امام حسن کے لشکر میں تھے۔ تو جو سردار تھے ان کو اس نے لیٹر لکھا، خفیہ لیٹر کہیں تو وہ لیٹر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاریخ۔ انہوں نے لکھا کہ اگر تم میری خاطر سے فرزند رسول امام حسن کو قتل کر دو یا گرفتار کر کے میرے حوالے کر دو، میری خاطر سے قتل کرو سرداروں یا گرفتار کر کے مجھے میرے حوالے کر دو، تو اس کے عوض میں تمہیں 5 لاکھ درہم سرخ دوں گا، جائیداد دوں گا، اپنے لشکر میں تمہاری پسند کے عہدے دوں گا۔ 4 چیزیں وعدہ کیا، چاروں چیزیں سنیں گے حضور؟ اگر تم حسن کو میری خاطر سے قتل کرو یا گرفتار کر میرے حوالے کرو تو میں کیا کیا دوں گا؟ میں تمہیں 5 لاکھ درہم سرخ دوں گا، جائیداد دوں گا، اپنے لشکر میں تمہاری پسند کے عہدے دوں گا، اور چوتھی چیز لکھی اور اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ معززین سرگودا آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جائیدادیں دوں گا، درہم دوں گا، عہدے دوں گا، اور اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا اگر حسن کو میرے لیے قتل کر دو۔ یاد رکھیے گا معززین سرگودا، حق کو مٹانے کے لیے بیٹیاں دینا یہ کافروں کی پرانی عادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سلامت رہیں حضور۔ یار کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ نیچے لکھا میرے اس خط کا تذکرہ کسی اور سے، دیکھیے اب وہی خط اس سردار کے پاس ہے، وہی خط اس سردار کے پاس ہے، وہی ہر ایک نے وہ خط چھپایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، اور نہ جانے کون کون سے تصورات کو ذہن میں بسایا ہوا ہے۔ سب کے پاس وہی لیٹر ہیں، سب سے خوب دیکھا کیسی چال چلی۔ اگر تم اسے قتل مولا مال کر دوں، مالدار بن جاؤ گے تو رشوتیں دینا شروع کر دی، رشوتیں آ رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے سب روزہ ووزہ کھول کر بیٹھے ہوئے نا، سب فریش ہیں، سب فریش بیٹھے ہیں، ادھر والے میرے دوست سارے ہیں فریش بیٹھے ہیں۔ کیا کہنے جناب علی، سبحان اللہ، بڑے مسئلے طے ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے روزے، یہ آپ کی نمازیں، خدائی قسم نہ جانے کون کون سے سوالوں کے جواب دے دیے جاتے ہیں، نہ جانے کون کون سی حقیقتیں کھل جاتی ہیں۔ روزہ یقیناً آپ نے کھولا ہے، مگر 10 منٹ کے بعد کھولا ہے آپ نے، ایسے ہی ہے نا حضور علی، 10 منٹ کے بعد کھولا۔ یعنی حضور علی جب پارٹی ہوئی ہے افطار میں، جب آپ جاتے ہیں کہ صاحب افطار ہے، آپ کے آفس کا افطار ہے، آپ کے دوستوں کا افطار ہے، تو سب افطار کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے سارے پکوڑے لٹ رہے ہیں، سارے سموسے برباد ہو رہے ہیں، ساری کچوریاں جو ہیں وہ سمیٹی جا رہی ہیں، مگر ایسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ اور خدائی قسم 10 منٹ بعد جب روزہ شروع ہوا ہے، آپ کا توجہ رکھیے گا،
17 گھنٹے کا روزہ ہے نا؟ ہاں اللہ مان سن کے بندہ روح رہا ہے، 44 ٹمپریچر میں 17 گھنٹے کا روزہ، 17 گھنٹے کا روزہ ہے۔ یقین جانیے گا حضور علی، ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں مزے کا لفظ، 44 ٹمپریچر میں لفظ یہ بولا تو نہیں جا سکتا لیکن میں بول دیتا ہوں، 17 گھنٹہ روزہ رکھ کر 17 گھنٹے میں روزے کا وہ مزہ نہیں آتا جو 10 منٹ میں آ جاتا ہے۔ جو آخر کے 10 منٹ ہے نا حضور، اس کا جو مزہ آتا ہے وہ بس کمال ہی ہے، وہ کوئی پوچھے پر روزے داروں کو، جو آخر کا جب سب دیکھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے اور چہرے پہ دب، اور کمال یہ دیکھیے حضور علی، میری بات سنیے گا، اگر آفس میں باس آ کر کہے 4 اس کے اسسٹنٹ ہو کہ بھیا کھانا میں نے منگوایا ہے 5 اسٹار سے کھانا منگایا، 3 سے کہے تم کھاؤ اور 4تھے سے کہے تم 10 منٹ بعد کھانا، دوسرے دن پورے آفس میں وہ جو چوتھا ہے برائی کر رہا ہوگا، دیکھا وہ تینوں چہیتے تھے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ماں 4 بیٹے ہوں گوشت پکا کے 3 سے کہے تم کھاؤ اور 4تھے سے گئے بیٹھا رہے 10 منٹ کے بعد کھانا، ساری رات ماں سے لڑتا رہے گا، اماں مجھے تب اجازت دی جب ساری بوٹیاں بھائی کھا گئے تھے، میرے حصے میں وہ شوربہ آیا، ایسا ہوگا یا نہیں؟ سنیے، باس سے شکایت کرے گا یا نہیں؟ ماں سے شکایت، خدا کی قسم 10 منٹ بعد ٹھنڈا پکوڑا کھایا ہے، قرآن رکھ کے سر پر بتائیے کوئی ہے جس نے امام صادق سے شکایت کی ہو؟ ہے کسی نے؟ کہ پلٹ کے کہا امام صادق سے مولا ہمیں 10 منٹ کے بعد وہ سارا کھا گئے، ہم 10 منٹ بیٹھے ہوئے نہیں۔ اور تو اور جب بچے شوق میں روزہ رکھ لیتے ہیں نا، اول تو یاد رکھیے گا بچے روزے نہیں رکھ سکتے، 9 سال میں لڑکی ہے، 13-14 سال میں لڑکا ہے، اس سے پہلے اللہ نہیں اسے بھوکا نہیں رکھا ہے جی۔ یہ 5-5 سال کے بچوں کو روزہ رکھوا کے گلے میں ہاتھ ڈلوا کے ٹیلی ویژن پر آ کر روزہ خوشائی ظالم ہو، جب اللہ نے اسے تکلیف نہیں دی ہے تم کاہے کی تکلیف دے رہے؟ ہاں لڑکی جب آ جائے گی 9 سال میں پھر اس سے کہیں گے 10 سال میں، بچہ جب آ جائے گا 13-14 سال میں پھر ادھر سے حکم آئے گا آپ کی طرف۔ اگر بچہ رکھ لے، آپ دیکھتے ہیں روزہ خوشائی ہوئی ہے، 9 سال کی بچی نے رکھ لیا ہے، خدا کی قسم آپ بزرگ جوان تو علیحدہ، آپ ذرا کھڑے ہو کے میرے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیجئے گا، میں نے نہیں دیکھا میری قوم میں کہ کسی بچے یا بچی نے روزہ رکھ لیا ہو تو اس نے بھی کہا اماں پڑوسی تو کھا رہے ہیں، ہمیں 10 منٹ کی سزا کیوں ہے؟ اتنا اطمینان ہے اپنے امام پر، اور ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ سبھی روزہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کو پیاس لگی ہے تو پانی وہاں ہے، کہیں میں منگواتا ہوں آپ کے لیے، نہیں تو پھر جو منہ سے نہیں بول رہا وہ چلو نہ بولے، تھوڑا منہ تو ٹھیک کر کے بیٹھے، میں ایک بڑا مشکل سبجیکٹ میں پڑھ رہا ہوں۔ امام حسن نے وہیں سے ادھر رشوت آنے لگی، 10-10 ہزار 20-20 ہزار، امام حسن کو سب دیکھ رہے تھے، امام حسن پوشیدہ نہیں تھی کوئی بات، لشکر میں جو سب کچھ ہو رہا ہے امام حسن دیکھ رہے، اور اگر امام حسن چاہتے تو وہ بھی رشوت دے دیتے، معاویہ نے اگر 10 ہزار دی تھی رشوت، امام حسن 50 ہزار دے دیتے، وہ شام کا حکمران لیکن نہیں، اگر رشوت دے دیتے تو امام کیسے رہ جاتا؟ رشوت دے دیتے تو معصوم کہاں کے رشوت ہے؟ رشوت نہیں سب کچھ۔ لہذا مدائن کی طرف جو قافلہ چلا اور پچھلے والے قافلے میں امام حسن، اب وہ جاسوس آئے اور سب تو خریدے ہوئے، انہوں نے کہا تم یہاں کہاں آگے مدائن ہم سے لڑنے کے؟ ارے وہ جو پیچھے علی کے بیٹے ہیں انہوں نے پیچھے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ کس لشکر کو؟ وہ جو فرنٹ لائن پر چلا گیا تھا۔ یہ ترتیب امیر المومنین کی ہے، یہ دیکھیں گے، یہ ترتیب مولا کائنات کی ہے، اسی ترتیب کو توڑا نہیں امام حسن۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا؟ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بہرحال پڑھنا تو میں جانتا ہوں یہ ممبر کے سبجیکٹ نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ تو پھر بتائیے پھر کون سا کالج ہے جہاں جا کر یہ بچے ان باتوں کو پڑھتے رہیں گے؟ وہ کون سی؟ تو یہی ممبر ہی ہے۔ تو لہٰذا آپ ذرا سا اس کو سنیے، مجھے یہ بتائیے وہ پوری ترتیب امیر المومنین کی ہے، بدری نہیں، اسی جگہ پر کام، انہی خطوط پر کام ہو رہا ہے۔ اور وہ جو مدائن میں لشکر تھا ان سے کہا کہ پیچھے حسن جو ہے لشکر وہ تو معاویہ سے،
اور یہ جو پیچھے لشکر ہے جس میں خود امام حسن موجود ہے، ان میں جاسوسوں نے آ کر کہا وہ جو لشکر آگے مدائن بھیجا نا امام حسن نے، انہوں نے جا کر معاویہ سے صلح کر دی۔ اب پہلے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، کیا یہ ذرا دیکھیں جغرافیہ، کیا کہا ان سے کہ انہوں نے صلح کر لی ہے، اور ان والے لشکروں میں کہ انہوں نے کر لی ہے، ان والوں سے انہوں نے صلح کر لی ہے۔ اب یوں امام حسن خیمے میں مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ تشہد کے عالم میں امام حسن کے لشکر کا ایک آدمی خنجر لے کر، زہر آلود خنجر، اور دندناتا ہوا امام حسن کے خیمے میں داخل ہوئے۔ آپ نے معاویہ سے صلح کر لی ہے، اچھا ہے وہی کا رشوتیں قبول کی ہوئی ہیں، آپ نے اندر سمجھ، آپ نے صلح کر لی، آپ نے صلح کر لی، یہ کہتے کہتے اس نے خنجر کا وار امام، آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے مصلی پر ہیں، وار امام حسن پر کر، تو امام حسن نے اپنے سر عطر کو پیچھے کیا تو اس کا وہ جو خنجر تھا وہ آپ کے زانو عطر میں در کر آیا، پورا خنجر، اور وہ جو خنجر تھا وہ زہر آلود، اس پہ زہر تھا، وہ اتنا سخت وار تھا کہ 17 بھائی امام حسن کے دوڑے، اور اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا، چونکہ وہ تو سر پہ وار کرنا چاہتا تھا، تو معصوم نے سر کو ہٹا لیا اور وہ مصلی پر، اور اس کو جو ہے پکڑا حسن کے بھائیوں نے، اور جناب عباس نے اس کو پکڑ کے اور اس کو اٹھا کے مارا ہے دیوار کی طرح، پتھر سے جو اس کا سر ٹکرایا، ٹیلے کی طرح پتھر سے ٹکرایا اس ملعون کا، اور وہ وہیں تڑپ کے واصل جہنم، چاروں طرف سے بھائیوں نے گھیر لیا، اس لیے کہ پتہ نہیں اب دوسرا کون ہے کہ جس کے آستین میں خنجر ہے، پتہ نہیں میں بات سمجھا پا رہا ہوں، وہ جگہ دیکھ پا رہے ہیں جہاں صلح ہوئی ہے، امام حسن کے حالات دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں کہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے، اب معلوم ہی نہیں کہ کون اپنا ہے کون پرا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سب بک چکے ہیں، تو سب مشکوک ہو گئے نا۔ خنجر جو نکالا تو وہ خون نکلنے لگ گئے، اور اتنا خون نکلا کہ پورا مصلی جو تھا وہ خون سے رنگین ہو گئے۔ فقط بات خون کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ زہر جو ہے وہ سرایت کر چکا تھا۔ خیر جلدی سے امام حسن کو اٹھایا وہاں سے اور لے کر چلے، اور کوئی جگہ نہیں تھی جسے آپ اس وقت میں اپنی زبان میں جائے پناہ کہہ لوں جہاں بچایا جائے، تو ایک صاحب تھے مسعود، ان کے گھر میں ان کی حویلی میں امام حسن کو لے جا کر پوشیدہ کر دیا گیا، چھپا دیا گیا۔ اب وہ خون جو ہے وہ بہت زیادہ بہہ رہا تھا، دروازے کھڑکیاں بند کر دی گئی، اور بھائی کھڑے ہو گئے پہرے پر، لیکن یہ دیکھ کر سب رونے لگ گئے کہ زہر جو تھا وہ زخم سے سرایت کرنا شروع ہو گیا۔ اچھا اس لیے سب جلدی گھبرا گئے، اس لیے بہت زیادہ گھبرا گئے کہ چند مہینوں پہلے اسی زہر آلود ضرب سے اپنے ہاتھوں سے مولا کو کھو چکے تھے، انہی کے سامنے مولا شہید ہوئے تھے، وہ بھی ایسی ایک ضرب تھی اور وہ بھی جو ہے تلوار زہر سے بجھی ہوئی تھی، تو بالکل وہی منظر سامنے آ گیا کہ کل علی کو کھویا ہے اپنے ہاتھوں سے، آج حسن جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کے چہرے اثر تک زہر نے اثر کیا، اور زندگی کے آثار جو تھے وہ رخ انور سے ہٹتے چلے گئے، اور موت کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے امام حسن کے چہرے اثر پر، یعنی بدن سے خون نکلتا جا رہا ہے اور زہر۔ اب کیا کریں، دروازے بند ہیں، کہیں باہر جا نہیں سکتے، جلدی سے مسعود نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے پاس آؤ، دوڑتے ہو، تیز رفتار گھوڑا میرے استبل سے نکالو، اور شہر سے باہر زمینوں پر میرا بھتیجا جو ہے وہ زراعت کر رہا ہے، جلدی سے بلا کے لاؤ، جلدی ہو سکو بس دوڑتا ہوا آ جائے۔ اور غلام سے بلا کے کہا اگر وہ نہ آئے تو پھر ایک جملہ کان میں بتایا، اگر وہ نہ آئے تو پھر یہ بات اس کو کہہ دینا۔ تیز رفتار سے مسعود کا غلام جو تھا وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکلا، اور زراعت پر جہاں مسعود کا بھتیجا کام کر رہا تھا تو وہاں جا کر کہا کہ چچا نے بلایا، وہ فصل تھی گندم کی کٹائی کی، موسم تھا گندم کی کٹائی کا، لہٰذا اب یہ زمیندار کے لیے ایک سینسٹیو دن ہوتے ہیں کہ گندم کو کٹوانا، پھر اس کو نکلوانا، پھر خوشوں سے نکلوانا اور علیحدہ کرنا، تو وہ زمیندار کے لیے بہت ضروری تھا مظاہرے کا۔ تو انہوں نے کہا چلیے آپ کے چچا بلا رہے ہیں، تو بھتیجے نے مسعود نے کہا بھیا میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں، وہ دیکھیں کام ہو رہا ہے، مجھے گندم کو ایک طرف لگانا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، سنبھالنا ہے، سارا محنت ہے۔ تو چچا سے کہیں پھر میں آ جاؤں گا یہ کام کروا کے ابھی۔ تو اس نے کہا سنیے، آپ کے چچا نے کہا کہ اگر آپ آنے سے انکار کر دیں تو یہ جملہ کہوں۔ کہا کیا جملہ؟ کہا آپ کے چچا نے کہا تھا میرے بھتیجے سے کہنا تیرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تجھے باپ بن کر پالا ہے، آج اسی حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ فوراً آ جا۔
گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے ہیں جناب، توجہ ہے حضور عالی۔ دیکھیں یہ مضامین تو کلیجے کا خون کرنے کے مترادف ہوتے ہیں، اس لیے وہ حیران ہو گیا کہ چچا نے تو کبھی ہم سے ایسی بات نہیں کی، اتنے ہم جوان ہو گئے، آج تک چچا نے یہ جملہ نہیں کہا کہ جو پالا ہے تو اس کے حق کا واسطہ کہ واپس آ جاؤ۔ خیر میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ تو پڑا رہے گندم مندم، گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا چچا کے پاس آ گیا حویلی کے اندر۔ چچا کیا کہا آپ نے، اور اتنی ضرورت کیا تھی مجھے بلانے کی، تھی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا بھتیجے دروازہ بند کر دو اور میری بات سنو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ فصل کی کٹائی کا موسم ہے، لیکن میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مسعود نے کہا آپ نے کاہے کی خوشخبری؟ کہا تم نے امیر شام کا اعلان تو سن رکھا ہے نا کہ جو رسول کے بیٹے حسن کو قتل کر دے یا گرفتار کر کے معاویہ کو دے اسے درہم و دینار سے نواز دیا جائے گا۔ کہا سنا؟ مسعود نے کہا بھتیجے رات ہی رات امیر بننے کا موقع ہاتھ آ گیا ہے، رات ہی رات میں جاگیردار اور امیر بن جائیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا سنو، حسن جو ہے وہ اس وقت زخمی حالت میں ہمارے گھر میں ہیں، ایسا کرتے ہیں بھتیجے کہ حسن کو معاویہ کے حوالے کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور رات ہی رات میں دنیا کے سب سے بڑے دولت مند بن جائیں گے۔ کہو بھتیجے اس لیے بلایا۔ میں مسعود کے بھتیجے کا جواب معززین سرگودا کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ دیکھ کے مسعود کے بھتیجے نے کہا چچا یاد رکھیے معاویہ کی دولت تو کجا، اگر آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، اگر یہ سارا خلا میرے لیے دولت سے بھر دیا جائے تب بھی حسن تو کیا، میں حسن کی جوتی کا سودا بھی نہیں کرتا۔ حضور دلچسپی یقیناً یہ دلچسپ ہوگا آپ کے لیے کہ مسعود کے اس بھتیجے کا نام ہے امیر مختار۔ دبئی میں تھے فرج صاحب، میں نے وہاں سے بلایا کہ کوئی خاص چیز پڑھنی ہے آپ آ جائیے، اور ریسنٹلی بالکل تازہ زوار ہیں جناب مختار کے روزے کے، حضرت کوفے میں امیر مسلم باب الحوائج کے روزے کے اندر ہی زری کے بالکل برابر جناب مختار کی زری ہے۔ یہ جواب جناب مختار کا ہے، توجہ ہے حضور یار، یہ جناب مختار کا اللہ زندگی اندر ہی جناب، اللہ آپ سب کو زواریاں کرائیں۔ چچا معاویہ کی دولت تو کیا، زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اگر یہ درہم و دینار سے اشرفیوں سے میرے لیے بھر دیا جائے، میں حسن کی تسمہ نالین کا سودا بھی نہیں کروں گا۔ نہ کہنا تھا کہ مختار کے چچا نے اپنی قبا کو ہٹایا تو اندر خنجر، قبا کے اندر خنجر کا، سن بیٹا تیرا امتحان لے رہا تھا، تیرا امتحان لے رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں تو مجھے قتل کر کے حسن کو حوالے تو نہیں کر دے گا، اس لیے تیرا امتحان لیا، خنجر اس لیے رکھا تھا کہ اگر تو کہہ دیتا کہ ہاں حسن کا سودا کر دیجئے معاویہ کے حوالے، تو جس ہاتھ سے تجھے پالا ہے آج اسی ہاتھ سے تیری شہرک کاٹ دیتا۔ بس کریں یا بھی پڑھیں آپ کے سامنے؟ شہری میں لیٹ تو نہیں ہو رہے آپ؟ حکم کیجئے چچا۔ کہاں ہے؟ کہا نہیں، ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ سخت کام ہے۔ کیا؟ زخمی ہے فرزند رسول، اور فقط زخمی نہیں ہے، آلود خنجر کے زخمی ہے، زہر پر، اور زندگی کی بس ایک معمولی سی رمق رہ گئی۔ وہی حال ہے جو امیر المومنین کا تھا کہ زہر جو ہے وہ چہرے تک ہاتھوں سے جا رہے ہیں فرزند رسول۔ تو کہا جاؤ مختار، جا کے طبیب کو لے کر آؤ، اس لیے بلایا تھا۔ حیران ہو کر مختار نے کہا چچا آپ حد کر رہے ہیں، فرزند رسول زخمی اور طبیب کو لانے کے لیے مجھے زراعت سے بلایا، زمینوں سے بلایا آپ نے؟ ارے خود جا کر غلاموں کو بھیج کر کسی طبیب کو بلا لیتے، اتنی دیر میں علاج شروع ہو جاتا۔ مقصود سقفی نے کہا نہیں، کسی کو نہیں بھیج سکتے، اس لیے کہ طبیب ایسا چاہیے جو مسلمان نہ ہو۔
یہ ایک جملہ تاریخ پڑھوا دے گا آپ کو، یہ ایک جملہ آپ کے آگے پوری تاریخ. دیکھیے وہاں تک جا رہا ہوں میں کہ ایک جملے میں پڑھوں گا کہ حسن نے صلح کیوں کی، حسین نے جنگ کیوں کی. وہاں تک آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں. مسلمان نہ کہا نہیں، سب بک چکے ہیں. اب میں نے سب پڑھ دیا جملے میں، سب بک چکے ہیں، پتہ نہیں ہے. اب جب طبیب کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ بھئی پتہ نہیں کو طبیب جو آ رہا ہے وہ بھی بکا ہوا تو ہم کیا کریں گے. یہ حالات ہیں. آپ سمجھیے حسن کی زندگی کے. بھئی طبیب پر بھروسہ نہیں کہ مسلمان طبیب نہیں چاہیے، پھر کیا کرو؟ کہا کوئی عیسائی طبیب ڈھونڈو اور جلدی کرو. کہا اچھا چچا ایسا کریں، دروازے تو بند کیجئے نا آپ حویلی کے، پردے سرکا دیجئے، اور دیکھیں چاروں طرف آپ لوگ تلواریں لے کے اندر کھڑے ہو جائیں، اور جہاں سرداب میں ہیں کسی کو کوئی. اور چچا جب میں آؤں گا نا طبیب کو لے کر تو دیکھیے میں 3 بار دستک دوں گا دروازے پر، مختلف 3. چچا پہلی دستک پہ نہیں کھولیے گا حویلی کا دروازہ، دوسری دستک پہ نہ کھولیے گا، تیسری. جب میں 3 بار دستک دے دوں تو پھر آپ پوچھئے گا کہ کون ہے، تو میں اپنا نام بتاؤں گا. تیسری دستک کے بعد میرا نام سن کر پھر آپ نے دروازہ کھول کے میری شکل دیکھ کر اندر آنے دیں. کاٹی اور دروازے کو بالکل بند رکھیے گا جب تک میں نہ آ جاؤں، فرزند رسول کی جان خطرے. باہر نکلے ہوتا اب عیسائی طبیب ڈھونڈنا ہے غیر مسلم. بھیا کوئی طبیب ہے یہاں پر؟ ہاں وہ بھی طبیب ہے. ارے نہیں وہ جراح کوئی عیسائی غیر عیسائی وہ تو کوئی یہاں نہیں ہے. ہاں بھائی وہ یہاں سے نکلیں گے نا تو جب شہر سے نکلیں گے فلاں کوچے سے اور فلاں گلی سے اور فلاں شاہراہ سے اور فلاں ندی سے کراس کرتے ہو فلاں بازار سے، تو وہ شہر کے آخری نکڑ پر جو پرانا بیٹھا ہوا ہے ایک عیسائی طبیب. اچھا ٹھیک چلتے چلتے بھیا وہ نکڑ کہاں ہے، وہ گلی کہاں ہے، وہ چوک کہاں ہے، وہ چوراہا کہاں ہے، ڈھونڈتے 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 مختار سیدھے وہاں پہنچ گئے جہاں عیسائی طبیب کا مطب تھا. اب دیکھتے کیا ہے کہ عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو جراح ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، اس کا منہ اپنے مطب کے دروازے کی طرف ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. یعنی یہ دروازہ ہے تو طبیب یہاں بیٹھا ہوگا اور ادھر دیکھ رہا ہوگا، وہیں سے پیشنٹ آئیں گے، وہیں سے مریض آئے گا، وہیں سے باہر. نہیں یہاں الٹا نظام ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے مطب کا، اور جو طبیب ہے عیسائی طبیب اس کی پشت جو ہے وہ دروازے کی طرف، جیسے یوں سمجھ لیجئے ایسے، اور منہ جو ہے وہ ادھر ہے بیک سائڈ پر، پشت جو ہے وہ ادھر ہے دروازے کی طرف، جو آئے گا وہ پشت کی طرف نظر. اور ایک کرسی پہ بیٹھا پھٹی پرانی ایک پرانی سی قدیم کتاب ہے اسے پڑھ رہا ہے اور منہ ادھر ہے. مختار یوں پیچھے سے آئے اور مختار نے آ کر کہا سنیے حضور، ایک زخمی کی یہ ابھی مختار کی زبان کے اندر تھی کہ طبیب نے جلدی سے جراحت کا وہ چمڑے کا بڑا تھیلا کاندھے پہ رکھا اور آگے کہنے لگا چلو میرے ساتھ. مختار حیران ہو گئے کہ، اور یہ کہہ کر آگے کی طرف بڑھ گیا. مختار ابھی وہیں کھڑے ہو، طبیب چل پڑا. حیران ہو گئے مختار کہ پوچھا نہیں میرا نام کیا ہے، میرا قبیلہ کیا ہے، میرا گھر کدھر ہے، میں کس محلے سے آیا ہوں. زخمی ہے تو کس نوعیت کا زخمی ہے، کیسا زخم ہے، کس چیز کا زخم ہے، کہاں پہ زخم ہے. کوئی بات ہی نہیں کی کہ دوا اس انداز سے طبیب بناتے ہیں، جراحت کی بناتے ہیں، کس طرح کا بات. اور ہے یہ آگے چل پڑا اور مجھے دیکھ ہی نہیں رہا، حالانکہ مجھ سے چلتے مختار جو ہیں وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. آگے چلتے چلتے جو ہے وہ شاہراہ ختم ہوئی اور ایسے ٹی بن گئی، ایک رستہ دائیں طرف ایک بائیں طرف. اب مختار سمجھے کہ ہاں اب رکے گا اور مڑ کے مجھے پوچھے گا کہیے بھائی دائیں طرف چلنا ہے. اب مجھے لگ رہا آپ تھک گئے ہیں، مجھے لگ رہا یا بائیں طرف. ہم ایسے ہی پوچھتے ہیں نا رستہ. تعجب ہوا جناب مختار کو یہ دیکھ کر کہ اس نے پلٹ کے مختار کی طرف نہیں دیکھا، جس طرف گھر تھا مختار کا اسی طرف مڑ گیا. پیچھے پیچھے مختار اتنا تیز جا رہا ہے طبیب کے، دوڑ دوڑ کر مختار اسے پا رہا ہے. نہ کسی محلے میں رک رہا ہے، نہ کسی گلی پہ پوچھ رہا ہے، نہ کسی چوک پہ، نہ کسی بازار پہ، نہ کسی موڑ پہ. چلتے 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 دوڑتے دوڑتے ورتا حیرت ہوئے مختار وہیں پر آ کر رک گیا جو مختار کی حویلی تھی. خیر مختار نے کہا چچا کو میں بہت زیادہ تاکید کر کے آیا تھا کہ دستک دینے کا انداز اس سے محسوس کیجئے گا، پھر پوچھئے گا، پھر دروازہ کھولیے گا. نہیں حضور عالی انتہا نہ رہی حیرت کے مختار کی کہ طبیب نے حویلی کی دروازے کی طرف ہاتھ بڑھوایا، دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا. اندر داخل ہوا، بے نیام کر لیا مختار نے تلوار کو. اندر داخل ہوا، راہداری سے گزرا، صحن سے گزرا، برآمدے سے گزر کر سیدھا سرداب کی سیڑھیاں اترا. اسی مسند پہ جا کر رک گیا جہاں محمد کا بیٹا آرام کر رہا تھا. جلدی سے اس نے سچ سچ بتا دیں تھک گئے ہیں تو میں پر
جلدی سے اس نے حضور علی تھکا تو میں جلدی سے اس نے طبیب نے وہ جراحت کا تھیلا کھولا، اس میں سے ایک شیشے کی بوتل، پہلے بوتلیں شیشے کی ہوا کرتی، بوتل اس میں جو ہے وہ محلول سا ایک لیکوڈ سا اس کے اندر ہے، وہ شیشے کی پرانی بوتل، اس پہ کاک لگا ہوا، پہلے کاک لگے ہوئے ہوتے تھے، کاک لگا ہوا ہے اور اس پہ زنگ لگا ہوا ہے، اور طبیب نے بڑی مشکلوں سے وہ پرانا زنگ آلود کاک بوتل سے علیحدہ کیا، اور جو زخم تھا سرکار حسن مجتبیٰ کے زانو یا تھر پر، وہ بوتل کی دوا اس زخم پر ڈالنا شروع۔ اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں، مختار بھی، اور بھائی جراحت کو تو سب جانتے تھے، مگر اس سے پہلے یہ منظر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی دوا زخم پر گری، دوا نے عجب کام شروع کر دیا کہ دوا نے زخم کے اندر سے زہر کو کھینچنا شروع کر دیا، اور فرما رہے ہیں حضور علی کھینچنا شروع کر دیا، کھینچتے کھینچتے کھینچتے۔ کہیں جشن کو میں بے معنی تو نہیں کر رہا، جشن کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنی دھمالیں ڈالی، کتنے نعرے لگائے۔ جشن کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم جس سے متعلق جشن تھا اس آقا کے لیے کتنی انفارمیشن اور معلومات اکٹھی کر کے ان کی زندگی کی لے کر آ گئے۔ میں نے یہ معنی تلاش کر لیا آپ کی خدمت۔ وہ دوا نے اسے کھینچنا شروع کر دیا، سب نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ وہ دوا سے زہر، جیسے جیسے زہر باہر آتا گیا آپ کے رخ پر نور پر زندگی کے آثار لوٹنا شروع، اور صحت جو ہے بحال ہونا شروع کر، اور آنکھیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئیں، اور وہ جو کرب کے آثار تھے وہ زائل ہونا شروع۔ یکا سارا زہر، وہ ہرے رنگ کا اور نیلے رنگ کا زہر نکل گیا۔ اس نے مرہم رکھا اور پٹی کی، اور دیکھ کر کہنے لگا لیجئے مبارک ہو، ان کی زندگی کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کرے نتیجے بڑے اہم ہیں میرے سننے والے سے۔ امام حسن مجتبیٰ نے ایک تھیلی نکالی اور درہم و دینار کی، اور کہا طبیب ہم وطن میں ہوتے تو اس سے زیادہ دیتے، ہم وطن میں نہیں ہیں، یہ قبول کرو۔ وہ جھکا اور اپنے وہ جو آلات جراحت کا تھیلا تھا اس میں اس نے ہاتھ ڈالا، اور اتنی بڑی تھیلی نکالی جو اشرفیوں سے اور جواہرات سے بھری ہوئی، اور دونوں زانوؤں کو زمین پر خم کیا، اور امام حسن کے سامنے بیٹھ کر عیسائی طبیب نے کہا حضور یہ آپ میری طرف سے قبول کر لیں۔ مسعود نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے خدمت کی ہے، آپ نے جو ہے زندگی بچا لی ہے، آپ نے اس قدر مفید علاج کیا ہے، ارے آپ نے تو گویا ہمیں خرید لیا، یہ غم ہے ہم آپ کو اور زیادہ دیے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، امام حسن سے آپ یہ لے لیجیے۔ انہوں نے کہا دیکھو عیسائی طبیب، اچھی نسل کا گھوڑا دے دیتا ہوں، جو استبل میں پسند ہو وہ گھوڑے پسند کر لو، تم نے تو وہ ہمارے لیے کام کیا، کنیزیں دے دیتا ہوں، اپنی جاگیر میں سے کچھ حصہ دے دیتا ہوں، کہو تو گندم کی بوریاں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں، کیا چاہیے تم لو ہم سے کیا۔ وہ انہوں نے کہا امام حسن سے کیا، وہ بحث بڑھنے لگ گئی، سب حیران، مسکرا کے جب حیرت بہت بڑھ گئی، مسکرا کے امام حسن نے کہا عیسائی طبیب کیوں انہیں پریشان کر رہا ہے، جو سچ ہے بتا کیوں نہیں دیتا۔ عیسائی طبیب نے کہا ان سب کو کہ سنو، اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 وصی ہیں ان میں ایک وصی ہے شمون، میں عیسیٰ کے وصی شمون میں ان کی نسل میں بیٹا ہوں، میں وصی عیسیٰ شمون کا بیٹا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ دنیا سے جانے لگے تو اپنے وصی شمون کو ایک وصیت کی تھی اور کہا تھا شمون تو میرے سارے وصیوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اس نے قدم چوم کر کہا نبی اللہ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ تیری نسل میں ایک بیٹا ہوگا تیرا جو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ کے کاندھے کے سوار حسن کی زیارت کرے گا۔ بسم اللہ۔ اس نے کہا یہ واقعہ کب ہو؟ ہماری شمون تمہاری نسل میں ایک بیٹا ہوگا جو ہمارے سردار نبی آخر کے بیٹے ان کے کاندھے کے سوار امام حسن کی زیارت کرے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا کہ جو تمہارا بیٹا ہوگا نا شمون، جو تمہاری نسل میں تمہارا پوتا
جو زیارت کرے گا نبی کے بیٹے کی، اس کی زیارت کرنے کا سبب ایک دوائی ہوگی. لو شمون یہ شیشے میں دوا بنا کر میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ دوا نسل آباد نسل اپنی اولاد کو دیتے جانا. یہ دوا سبب بنے گی فرزند رسول کی زیارت کا. اسے ہر نسل کا شہزادہ جو ہے تمہارا بیٹا محفوظ کر کے رکھتا چلا جائے. اور اس کے بعد ہمیں بتایا تھا حضرت عیسیٰ نے کہ دیکھو وہ سال کون سا ہوگا، وہ مہینہ کون سا ہوگا جب تیری نسل سے تیرا بیٹا تاجدار انبیاء کے بیٹے کی زیارت کرے گا. وہ سات کون سی ہوگی، وہ دن کون سا ہوگا، وہ محلہ کون سا ہوگا، وہ شہر کون سا ہوگا، وہ ملک کون سا ہوگا. مختار آج میں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کر رہا تھا کہ یکا یک میں نے دیکھا ہے یہ تو سال بھی وہی آ گیا، یہ تو مہینہ بھی وہی آ گیا، یہ تو دن بھی وہی آ گیا، یہ تو سات بھی وہی آ گئے. ارے یہ تو سات بھی وہی ہے کہ جب میری ملاقات بس میں نے دیکھا سات وہی کہ پیچھے سے تمہاری آواز آئی مختار ایک زخمی ہے. میں سمجھ گیا وہ وعدہ پورا ہو گیا، وہ وقت آ گیا. اچھا تھینک یو. جزاک اللہ. میں تو پہلے ہی مختار تم تو آج آئے ہو نا، اور تمہیں تعجب ہو رہا تھا کہ میں نے تم سے بات نہیں کی. مختار تمہیں تو آج پتا چلا ہے ہم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، میرے تو باپ دادا انتظار کرتے ہوئے گزر. اور مختار تم پورے راستے یہ سوچتے ہوئے آئے کہ میں تم سے رستہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں گلی نہیں پوچھ رہا ہوں، محلہ. اس لیے مختار کہ حضرت عیسیٰ نے پورا نقشہ بنا کر دیا تھا، محلہ کون سا ہوگا، گلی کون سی ہوگی، وہ حویلی کون سی ہوگی. یاد رکھنا مختار تمہارے چچا کی حویلی بعد میں بنی ہے، نقشہ پہلے ہمارے پاس موجود ہے. اور حضرت عیسیٰ نے ہمارے جد کو یہ وصیت کی تھی جب تمہاری نسل میں تمہارا بیٹا نبی آخر تاجدار انبیاء خاتم النبیین کے بیٹے کی زیارت کرے تو اس پر لازم ہے مجھ عیسیٰ کی طرف سے یہ درہم و دینار، کہنا ابن مریم کی طرف سے یہ درہم و دینار امام حسن کی خدمت میں پیش کرے. یہ قبول فرما لیجئے، یہ عیسیٰ کے وصیت کامل، عیسیٰ کی خوشخبری کامل ہو جائے. امام حسن نے ہاتھ نہیں لگا، کہنے لگا فرزند رسول عیسیٰ کی طرف سے قبول کیجئے، اسے تو ہم صدیوں سے سنبھالتے چلے آئے. قبول. کہا کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے قبول نہیں کر رہا ہوں تم نے عیسیٰ کی آخری بات چھپا لی ہے. جو وصیت لکھی ہے اس میں آخری اس نے سر جھکایا. مسکرا کے امام حسن نے کہا عیسیٰ کی قسم کھا کر بتاؤ ان کی نبوت کی، کیا یہ ساری باتیں لکھ کر آخر میں عیسیٰ نے نہیں لکھا کہ جو شمون کی نسل سے شمون کا بیٹا نبی آخر کے بیٹے کی زیارت کرے اسے عیسیٰ حکم دے رہا ہے کہ وہ حسن کے قدم چوم کر مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھے. بس یہ اسی حالت میں نکلے امام حسن. ایک ہی جملہ اور تقریر کامل. حسن نے صلح کیوں کی، حسین نے جنگ کیوں کی، سماعت فرمائی. بس ختم ہو گیا. جب میں نے پڑھ لیا آپ کے لیے دعائیں. ایک ہی جملے میں سنیے فیصلہ، تاریخی فیصلہ. حسن نے صلح کیوں کی اور حسین نے جنگ. تاریخ تو آپ کے پاس ہے نا، ساری کتابیں تو آپ کے پاس. حسن نے صلح کیوں کی سنیے ایک ہی جملے، اور حسین نے جنگ کیوں کی. تلوار لے کر اٹھے اور کہا کیا سمجھتا ہے معاویہ، وہ کون سا میدان ہے جو ہماری بہادری سے واقف نہیں ہے؟ میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں فاتح بدر احد کا بیٹا ہوں. کون سا میدان ہے، کون سا سورما ہے جس نے لڑنے کے جوہر ہم سے نہیں سیکھے؟ چلو میں پہلے میرے بھائی پھر تم، آؤ میدان میں چلتے ہیں معاویہ کے کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے لشکر سے. آؤ چلو پہلے شہادت میرے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، پھر تم آؤ چلیں، مرنا ہی ٹھہرا تو چلتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حسن. جیسے ہی حسن نے کہا ہزاروں کا مجمع پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ حسن ہمیں زندگی چاہیے، حسن ہمیں زندگی. سارا مجمع بول پڑا. ایک ہی جملے میں پڑھوں گا. حسن نے صلح کیوں کی، حسین نے جنگ کی. سنیے گا خدا کے لیے، قلب کی گہرائیوں سے سنیے گا.
سارا حسن کہہ رہے ہیں چلو لڑتے ہیں مرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں 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 حسن ہمیں. کل حسن کہتے اور لڑتے ہیں تو کہتے زندگی چاہیے. آج پوچھ رہے ہو صلح کیوں کی ہے؟ آؤ چلو لڑتے ہیں. میں ہوں نا, میرے بھائی ہیں نا آگے. تو سارا مجمع کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے حسن نے صلح کیوں کی, حسین نے جنگ کیوں کی. حسن نے کہا آؤ لڑتے ہیں. سارے مجمع نے کیا کہا؟ توجہ, کیا کہا بولیے؟ زندگی چاہیے. حسن زندگی چاہیے. اور حسین نے چراغ گل کر کے کہا جاؤ زندگی لے لو. 72 نے کہا تیرے قدموں پہ موت چاہیے. اللہ آپ سب کی زندگیاں دراز کرے. مالک سرکار امام حسن مصطفیٰ, ان کے پاکیزہ نانا, ان کے عزت معاب معصوم بابا, عصمت اللہ الکبریٰ, ان کی پاکیزہ مادر گرامی, ان کے پاکیزہ بھائی امام حسن اور دیگر تمام بھائی, ان کی پاکیزہ تمام بہنیں, ان کی نسل میں ان کی اولاد. میرے مولا درود و سلام نازل فرما ان پر, ایسا درود جو کبھی ختم نہ ہو. میرے مولا درود و سلام نازل فرما. اور میرے اللہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, عورتیں مرد بوڑھے بچے جوان, سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امام حسن کے غلاموں میں شمار فرما, امام حسن کے نوکروں میں شمار فرما. میرے مولا دسترخوان امام حسن کا مشہور ہے, اسی کا واسطہ دیتا ہوں کہ جتنے امام حسن کے ماننے والے ہیں ان سب کو مفلسی سے بچانا, ان سب کو قرضوں سے بچانا, ان سب کو غربت سے بچانا. انہیں رزق کثیر عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما. جو اسیر ہیں رہا فرما. جو اپنا ذاتی گھر نہیں رکھتے ہیں امام حسن کا واسطہ انہیں ذاتی گھر عطا فرما. جو حاجت مند ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو متمنی زیارات ہیں انہیں پر انوار روزوں کی زیارت نصیب فرما. میرے اللہ جناب زینب عالیہ, جناب سکینہ صلوات اللہ عنہ کے پر انوار روزوں کی حفاظت فرما. روزوں کے محافظین کی حفاظت فرما. جن لوگوں نے اس جشن کا اہتمام کیا انہیں رزق کثیر عطا فرما کہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے. اور جن دوستوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا میرے اللہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. لاشاریہ میں مجاہد بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما, زندگی عطا فرما. ہمارے امام کا ظہور فرما, ہمیں اپنے امام کے نالین چومنے کا شرف عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و